خیال کا ایک پہلو پیش کیا گیا. غور کرے گا تو خیال کے مختلف پہلو تیرے سامنے آ جائیں گے. غور سے بہت سارے گوشے واہ ہوتے ہیں کلام کے. لہذا قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب غور کرو گے تو میرے جامع کلام کے اندر بہت سارے فائدے والے پہلو بھی تم کو نظر آئیں گے. لہذا غور و فکر میرے کلام میں ضروری ہے، اور کسی بھی جامع کلام کو بغیر غور و فکر کے نہیں سمجھا جا سکتا. لہذا غور و فکر کی دعوت اس بات کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ قرآن حکیم انتہائی جامع کلام ہے، اور غور و فکر ضروری ہے اس کے لیے. قرآن حکیم کا ایک صوتی اعجاز، آدمی بولتا ہے نا تو بولنے کا ایک اثر پڑتا ہے. اثر میں بول رہا ہوں تو یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں، الفاظ کا بھی ایک وزن ہوتا ہے. آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ الفاظ کا ایک وزن ہوتا ہے، تو بہت بعد میں تحقیق ہوئی ہے، بعد میں تحقیق ہوئی ہے. قرآن حکیم کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا ان ھذا الا سحر یوثر، یہ ایسا جادو ہے جو اثر کرتا ہے. قرآن حکیم کو جادو کہا گیا. جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے ہی اس کلام کا زور ہے جو ڈائریکٹ دل و دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا افتاتون السحر وانتم تبصرون، دیکھتے بوجھتے تم جادو لا رہے ہو. یعنی قرآن حکیم کو جادو کہا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اثر بالکل جادو کی طرح ہوتا ہے قلب و دماغ کے اوپر. اور اثر دیکھیں اس کا، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا. دیکھ رہے ہیں قرآن کا پاور، دیکھ رہے ہیں قرآن کا وزن، دیکھ رہے ہیں کوئی وزنی چیز ڈالی جائے گی تبھی تو کوئی چیز پھٹے گی، پتھر جیسی چیز. بتا دیا گیا کہ قرآن کا ایک صوتی اعجاز ہے، اس کے الفاظ کے اندر، اس کی آواز کے اندر اتنا زور ہے، اتنا پاور ہے کہ اس پاور کا معاملہ بتایا گیا کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا. یہ اس کا صوتی اعجاز ہے. ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. قرآن حکیم اپنی حیات ترکیبی کے اعتبار سے، حیات ترکیبی کو میں انگلش میں بتا دوں بلڈنگ آف سینٹینسز، بلڈنگ آف سینٹینسز، اسٹرکچر آف سینٹینسز، یعنی جملوں کی جو ساخت ہے، جملوں کی جو بلڈنگ ہے، جملوں کی جو ترکیب ہے، حیات ترکیبی اس انداز کی ہے کہ اگر جملے سے کہیں کوئی لفظ ہٹا دیا جائے اور اسی کے معنی کا کوئی دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو بظاہر اچھا تو لگے گا بظاہر، لیکن حقیقت میں مقصود اور مفہوم وہ ایسا نہیں رہے گا. زور پورا کلام کا ختم ہو جائے گا. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے رد میں ایک بات فرمائی. اللہ فرماتا ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. دیکھ رہے ہیں اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال بت کو بلاتے ہو؟ تم بال بت کی عبادت کرتے ہو، بال بت کی عبادت کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. اب دیکھیے یہاں اب عربی آپ لوگ جانتے ہوتے تو کتنا مزہ آتا. اتدعون بالا، کیا تدعون ہے؟ تدعون، تدعون دا یدو معنی میں پکارنا، کیا تم پکارتے ہو بال کو؟ اچھا. وَتَذَرُونَ، جبکہ ودا یدو معنی چھوڑنا تھا تو یوں بولنا تھا اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین، ایسا بولنا تھا. صرف دال پر زبر دے دینا تھا، اس کے معنی بھی چھوڑنا ہوتا تو صنعت جناس پیدا ہو جاتی. بلاغت کیا اب آپ لوگ عربی نہیں جانتے کیا بولوں، صنعت جناس پیدا ہو جاتی، جس سے حسن پیدا ہو جاتا، بلاغت اور فصاحت پیدا ہو جاتی. اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو؟ تو تدعون کیوں نہیں لایا گیا؟ تذرون کیوں لایا گیا؟ بتایا گیا کہ وزرا یزرو کے معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر چھوڑنا. اگر یوں کہہ دیا جائے تو تدعون، تو ودا کے اندر یہ بات نہیں ہوتی جان بوجھ کر چھوڑنے کی. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے عجیب بات ہے، ان کو میری خالصیت کا اعتراف ہے لیکن میرے خالق ہونے کے اعتراف کے باوجود جان بوجھ کر مجھے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ، دیکھ رہے کلام کیسا حسین ہے. خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی بلڈنگ آف سینٹینسز اس طریقے کے ہوں، اسٹرکچر ایسا ہو جملوں کا، ساخت اس کی ایسی.
ایک سائنٹیفک حقیقت ابھی نگاہ میں آئی، وہ بیان کر دوں میں۔ قرآن حکیم میں سورہ رحمان کے اندر ایک بات بیان فرمائی گی، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو دریا مل کر چلتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، دو دریا مل کر چلے اور مل گئے آگے چل کر، یہاں سے دو دریا نکلے آگے چل کر مل گئے، لیکن دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، برزخ۔ یہ برزخ قدرتی طور پر ایسا ہے کہ اس پانی کو اس پانی میں نہیں ملنے دیتا، اس پانی کو اس پانی میں ملنے دیتا۔ مثال دوں، چاٹگام سے برما تک دو دریا نکلتے ہیں، دو دریا چلتے ہیں مل کر، اور دونوں دریائیں مل کر چلنے کے باوجود دونوں دریاؤں کے بیچ میں ایک پتلی سی دھاری ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، ایک پتلی سی دھاری، ایک دریا کا پانی کھارا ہے، ایک دریا کا پانی میٹھا ہے، دونوں مل کر چل رہے ہیں، نہ یہ اس میں مل رہا ہے نہ یہ اس میں مل رہا ہے، کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا، میٹھا پانی کھاری میں نہیں ملتا، اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ قرآن حکیم نے بیچ کی دیوار کو برزخ سے تعبیر کیا ہے، برزخ سے، یہ برزخ نہیں ملنے دیتا۔ قدیم زمانے سے یہ انسانی مشاہدے میں چیز تھی، لوگ دیکھتے تھے، لیکن کون سے قانون فطرت کے تحت ہے؟ قانون کون سا ہے؟ لا کیا ہے فطرت کا؟ لا آف نیچر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ قانون فطرت کیا معلوم نہیں تھا، جبکہ یہ انسانی مشاہدے میں روزمرہ آنے والی چیز تھی، لیکن قانون فطرت کیا تھا اس کا پتہ بعد میں چلا۔ جانتے اس قانون کا کیا نام دیا گیا؟ رقیق اشیاء میں سطحی تناؤ۔ کیا؟ رقیق اشیاء میں، دو بہنے والی چیز، سیال، رقیق، دو سیالی چیزوں میں سطحی تناؤ۔ میں مثال سے سمجھاؤں کہ ایک کٹورے میں پانی ہے، اس کے اندر تیل ڈال دو، تیل پانی میں نہیں ملتا، پانی تیل میں نہیں ملتا، پانی الگ نظر آتا ہے، تیل الگ نظر آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پانی بھی سیال ہے، تیل بھی سیال ہے۔ تو رقیق اشیاء جو دونوں ہیں، تیل اور پانی، دونوں کا سطحی تناؤ الگ الگ ہے، یہ تناؤ دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ رقیق اشیاء میں سطحی تناؤ، اس کو ایک مثال سے میں اور واضح کروں۔ ایک گلاس، اس کے اندر آپ نے واٹر سے پورا پر کر دیا، بھر دیا، پورا پانی جب بھر گیا تو فوراً نہیں بہنے لگتا گلاس سے، غور کیجیے آپ، پورے گلاس کو پانی سے فل کر دیجیے، گلاس سے پانی نہیں بہے گا، بلکہ پہلے گلاس کے چاروں طرف گولائی میں پانی ٹھہر جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں، گولائی میں پانی ٹھہر جاتا ہے۔ اسی کو شاعر کیا کہتے ہیں حضرت؟ خط پیمانہ۔ شاعر نے کیا بڑی اچھی بات کہی، اندازے ساقی تھا کس درجہ حکیمانہ، اندازے ساقی تھا کس درجہ حکیمانہ، ساغر سے اٹھی موجیں لے کر خط پیمانہ ہے، تو خط پیمانہ، یہ ہے خط پیمانہ۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ پانی پہلے ہی کیوں نہیں بہ گیا، یہ گولائی کیوں لیے ہوئے ہے؟ اس کے اندر یہی قانون ہے، قانون فطرت، کہ اشیاء کا، رقیق اشیاء کا سطحی تناؤ۔ قرآن حکیم نے اسی کو برزخ سے تعبیر کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ۔ ایک بڑی عجیب بات اور پیش کرنے جا رہا ہوں، ذہن کے اندر رکھ لے، بات کو ختم کر رہا ہوں میں۔ ٹائم ہے کچھ؟ ٹائم ہے جی؟ بڑی عجیب بات ہے، ذہن نشین کر لیں۔ یہ کلام جو ہے اپنے ہر پہلو سے معجز نما ہے، اس کے معجز نما ہونے ہی کی وجہ سے دنیا کی کوئی ہستی اس جیسا کلام لانے سے قاصر ہے۔ آیت دیکھیے، والذین کفروا، علماء سے خاص گزارش ہے توجہ کی، اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ نمائندے ہیں شریعت کے، یہی تو پیش کریں گے، یہی تو دودھ کے لیے گھی کی حیثیت رکھتے ہیں نا، دودھ کے لیے گھی کی حیثیت رکھتے ہیں، دودھ میں سے گھی نکال دے، دودھ کا جزو اعظم کیا ہوتا ہے؟ گھی، گھی، دودھ کا جزو اعظم گھی ہوتا ہے، دودھ کو نکال لیا جائے دودھ کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا، گھی نکال لیا جائے تو یہ گھی ہے، گھی۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء
حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے میراج، MIRAGE، میراج. میراج میں سراب، اس کو بعض لوگ سراب پڑھتے، غلط ہے وہ. قرآن حکیم نے جو تلفظ بیان کیا، جو پروننسیشن وہی صحیح پروننسیشن ہے. سراب، شراب نہیں، سراب. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. کافروں کے عملوں کی مثال ایسے ہے جیسے میدان میں دور سراب نظر آتا ہے اور جب پیاسا وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا. ایک ریگستان کے اندر ایک آدمی ہے پیاسا، اسے پانی کی تلاش ہے، پیاسے پریشان ہے. دور ریتیلے میدان میں اسے ریت پانی کی سی دکھائی دیتی ہے اور جب آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پانی نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کا ایک سادہ سا بیان ہے، لیکن عجیب بات ہے اس کی سادگی ہی میں بڑی پیچیدگی اور باریک بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے قرآن بہت ہارڈ ہے، بہت سخت ہے. تذکر کے اعتبار سے بہت آسان ہے، تدبر کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور جب آدمی گہرائی میں اترتا ہے تب اسرار ظاہر ہوتے ہیں، تب آدمی کے بدن کے اوپر، قلب کے اوپر، دماغ کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی ہے اور اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ محمد کا کلام کسی سے ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عملوں کو مریج سے، سراب سے تشبیہ دی ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ ایک غیر محسوس شے کو محسوس شے سے تشبیہ دی ہے. غیر عمل، آپ نے دیکھا ہے عمل کیسا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے کہ پیلا ہوتا ہے کہ نیلا ہوتا ہے؟ عمل کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہو یا برا ہو، رنگ دیکھا ہے آپ نے کیسا ہوتا ہے؟ عمل غیر محسوس ہوتا ہے. ریت محسوس ہے، دیکھ سکتے ہو اس کو. یہاں اللہ نے کافروں کے عملوں کو تشبیہ دیا ہے ریت سے، یعنی غیر محسوس کو محسوس سے تشبیہ دی ہے. یہ فصاحت اور بلاغت ہے، غیر محسوس کو محسوس بنا دینا. ایک باس بادل موت پر بڑی پیاری دلیل ہے، پیش کرتا ہوں. یہ دلیل لے کر اٹھو یہاں سے. اللہ فرماتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض کفاتا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں خلق کیا؟ ذلیل پانی تمہاری بنیاد ہے. ذلیل پانی کو ہم نے قرار مکین میں پہنچایا. کیا بولنے کا انداز ہے، اللہ اکبر، بولنے کا انداز. بات میں سے بات نکل رہی ہے. تو الم نخلقکم من ماء مہین، نطفہ کو ہم نے قرار مکین میں پہنچا دیا. قرار مکین، رحم کو قرار مکین کہا ہے. یہ بلیغ انداز ہے بولنے کا. قرار مکین میں پہنچا، کہا کب تک؟ الی قدر معلوم، 9 مہینہ 9 دن 9 مہینہ یا 10 مہینہ، الی قدر معلوم، معلوم اندازہ. فقدرنا فنعم القادرون، یہ اندازہ ہم نے کیا. دیکھو کتنے بہترین قدر انداز ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. باس بادل موت پر اس سے پیاری دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ دیکھو نطفہ کہاں سے چلا؟ باپ کی پشت سے قرار مکین میں پہنچ گیا اور وہاں ایک مدت معین تک رہا، انسان بن گیا اور پھر ماں کے بدن کے اوپر زلزلے کا ترایان ہوتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے. ایسے تو زلزلہ آتا ہے، عورت کے بدن کے اوپر زلزلہ آتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے. ایسے ہی آدمی مر گیا تو چاہے جلا دو، چاہے اسے مٹی کے حوالے کر دو، قبر کے حوالے کر دو، ایک چیز یہاں تھی اندر چلی گئی، زمین کا حمل ٹھہر گیا. اب ہم ایک زلزلہ طاری کریں گے، جیسے عورت کے بدن پر زلزلے کے ترایان کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے، ایسے ہی مردے کو اگر زمین کے حوالے کر دیا گیا تو زمین کا حمل ٹھہر گیا. زلزلے کے ترایان کے بعد ایک مدت معین کے بعد
قبر والی بھی باہر ایسے نکل جائے. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان. تو وہ تو ایک لمبی بات ہے اور جب بیان کرنے لگیں گے تو آپ حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جائیں گے. قرآن حکیم و کتاب ہے. تو میں یہ کہہ رہا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی حرکتوں کو، ان کے افعال کو، اعمال کو جو کہ غیر محسوس ہے، محسوس چیز ریت سے تشبیہ دی ہے. ایک بلاغت ہے، غیر محسوس کو محسوس بنا دینا، غیر محسوس کو محسوس سے تشبیہ دینا. اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ؟ سراب کی طرح جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہاں رائی لایا جاتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ یوں کہا جاتا ہے یبصرہ رائمان، جسے دیکھنے والا پانی سمجھ لیتا ہے، پانی دیکھتا ہے. یہاں زمان پیاسا کیوں لایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ رائی بھی تو لایا جا سکتا، دیکھنے والا، دیکھنے والا. زمان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پیاسا اسے پانی سمجھ لیتا ہے. حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ دیکھنے والا اس کو پانی سمجھ لیتا ہے. قرآن حکیم میں زمان لا کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر رائی یہاں آ جاتا زمان کی جگہ پر تو بات تو بن جاتی، لیکن مفہوم کی جو گہرائی ہے اور مفہوم کے اندر جو حسن ہے وہ حسن غارت ہو جاتا پورا. اس لیے کہ پیاسا جس تیزی سے پانی کی طرف دوڑتا ہے، دیکھنے والا جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو اس تیزی سے پانی کی طرف نہیں دوڑتا ہے. اور جب پیاسا وہاں پہنچ کر کے پانی نہیں پاتا تو اسے کتنا صدمہ ہوتا ہے، اسے کتنی حسرت ہوتی ہے بالمقابل اس کے کہ دیکھنے والا جسے پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہنچے اور پانی نہ دیکھے تو اسے کوئی حسرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتانا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب کافروں کو اعمال کی ضرورت ہوتی اور ضرورت کی شدت کے وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال بالکل بے وزن ہیں، تو ان کو کس قدر صدمہ ہوگا جیسے پیاسے کو وہاں پہنچنے کے بعد صدمہ ہوتا ہے. ایسے ہی کافروں کو اپنے اعمال برباد ہو جانے کے بعد تکلیف ہوگی اور انہیں صدمہ پہنچے گا. اگر زمان نہ لایا جاتا تو بات تو بن جاتی، لیکن جو مفہوم قرآن حکیم بیان کرنا چاہتا ہے وہ مفہوم نہیں بنتا تھا. یہ قرآن حکیم کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. چل بھیا جٹ جا.